أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم علينا وتمم علينا بالخير بالخير وبك وبك نستعين نستعين اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا حكمتك حكمتك وانشر علينا وانشر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا جلال والإكرام رب اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل واحلل عقدة من لساني عقدة من لساني يفقهوا يفقهوا قولي قولي رب زدني رب زدني علما علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو صبح و شام تین مرتبہ یہ کلمات طیبات پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت جب راضی ہوگا ان کلمات کے پڑھنے سے تو کل جب قیامت کا دن ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو آپ یہ الفاظ پڑھ لیں، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ رضیت باللہ رضيت بالله ربا وبالإسلام ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا دينا وبمحمد نبيا صدق الله العظيم۔ ہم نے اپنے چینل قاری محمد زاہد جلالی کے نام سے جو یوٹیوب چینل پر بڑی آب و تاب کے ساتھ شب و روز محنت کار کے اس بات کا اعادہ کرتا رہتا ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر سی ہے، اللہ کے دین کی خاطر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر ہم دین متین کی خدمت کریں، کیونکہ ہمیں امت خیر کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امتوں میں سے امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔
تو اس چینل کا مقصد صرف ایک ہی مقصد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اور جتنے بھی مومنین مومنات ہیں اور عالم اسلام کے اندر جہاں کہیں بھی ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے، اس یوٹیوب چینل کا مقصد قاری محمد زاہد جلالی کے نام سے جو چل رہا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ زندگی کے چند ایام جو اللہ کی امانت ہے، یہ امانت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر صرف ہو جائیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے آپ تو پھر یہ دنیا کیا چیز ہے، لوح قلم پہ اللہ کی اور محبوب کی رضا کی خاطر جب تم یہ کام کرو گے تو جو چاہو گے وہی ہو جائے گا۔ خود ہی کر بلندی اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بھی عربک الفاظ کا ہے، رضیت باللہ، میں راضی ہوں اللہ کے، ربا وبالاسلام، اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور دین کے اور اسلام کے دین ہونے پر، اور وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے ایمان کا گواہ رہنا۔ ہم راضی ہوئے تیرے رب ہونے پر، ہم راضی ہوئے تو نے اس دین کا نام اسلام رکھ دیا، اللہ ہم راضی ہوئے تو نے اپنا آخر زمان نبی خاتم النبیین کا تاج پہنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، جن کی شریعت، جن کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اللہ کی لاریب کتاب، اسلام دین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ ہم اس پر راضی ہیں کہ تو نے اپنی حکمت کے مطابق یکے بعد دیگرے ایک وقت میں دو پیغمبر بھی بھیجے امتوں کی رہنمائی کے لیے، اور ایک وقت میں ایک پیغمبر بھی بھیجا، لیکن اس کو اپنا محبوب اور حبیب کہا، اور اس کی پیاری پیاری امت میں اس بندہ نچیز کو بھی تو نے شامل فرما لیا۔ اللہ تو اپنی حکمت سے ہمیں کتا بھی تو بنا سکتا تھا، اللہ تو اپنی حکمت سے ہمیں گائے بھی تو بنا سکتا تھا، اللہ تو اپنی حکمت سے ہمیں گھوڑا بھی تو بنا سکتا تھا، لیکن کروڑوں بار شکر ہے تیری ذات کا، ذات بابرکات کا، کہ تو نے ہمیں آخر زمان نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پھر امت میں اتنا بڑا احسان، اس احسان کا بدلہ ہی نہیں ہم چکا سکتے سر سجدے میں رکھ کر۔ پھر اس کے بعد تو نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا کیا، پھر یہ بھی احسان کیا کہ ہمیں قرآن جیسی، دین اسلام جیسی یہ حکمتیں تو نے اپنے بندوں کے ذریعے ہمارے سینوں کے اندر محفوظ کر دی۔ یہ تیرا بے حد شکر ادا کرنے کا موقع ہے مولا کریم۔ اس شکر کو بجا لانے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا چینل قاری محمد زاہد جلالی کے نام سے جو یوٹیوب چینل پر چل رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس کارواں کا حصہ بنیں گے۔ اکیلے ہی چلے تھے جانب منظر، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ کارواں ہمیشہ مخلصین کے ساتھ بنتا ہے، کارواں ہمیشہ ریاکاری سے پاک لوگوں سے بنتا ہے، کیونکہ دین اسلام ایک اپنی ہیبت خود رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دین کے لحاظ سے مقامات دوں۔ تو لو جی، آپ کے سامنے آج ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ نون ساکن، یہ نون ہوتا ہے نون ساکن، یہ نون اور بھی بڑا طرح کا آتا ہے، مثال کے طور پر یہ اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حرکات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر تنوین آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے تو یہ منون بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس نون کے اوپر یہ زبر زیر پیش آ جائے تو یہ متحرک بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس نون کے اوپر تنوین آ جائے تو منون ہو جاتا ہے۔ اسی نون کے ساتھ
الف آ جائے پیچھے زبر آ جائے، اسی نون کے ساتھ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اسی نون کے ساتھ اگر پیچھے زیر یا ساکن آ جائے تو یہ حروف مدہ بن جاتے ہیں، الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ، الف مدہ واو مدہ یا مدہ، الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ، یہی نون۔ اسی طرح یہ کھڑی حرکات کے اندر بھی آ سکتا ہے، نون کے اوپر کھڑا زبر، نون کے اوپر کھڑا زیر، نون کے اوپر الٹا پیش، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بالکل توجہ کے ساتھ سننے والا سبق ہے، اس کے اندر آپ نے کسی قسم کی آواز اور یہ سانس، مطلب کیونکہ قرآن پڑھتے سنتے اپنی آوازوں کو خاموشی، انصتو کا حکم ہے کہ جب قرآن سکھایا جا رہا ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ سیکھیں، کیونکہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا آپ تو علم کے 5 درجات، سب سے پہلے خاموشی، پھر نمبر 2 توجہ سے سننا، پھر تیسرا نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 توجہ سے سنا، نمبر 3 جو سنا اسے یاد رکھنا، اور نمبر 4 جو سیکھا اس پر عمل کرنا، جو سیکھا اس پر، اور جو 5واں ہے جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ علم کے 5 درجات ہیں، ان 5 درجات کے اوپر اگر آپ کمپلیٹلی مکمل طور پر کاربند رہتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو برکت نصیب فرماتا ہے۔ اس طرح بالکل خاموشی کے ساتھ ذرا سی بھی آواز، میری آواز کے علاوہ کوئی آواز آپ کے پاس سننے کو نہ ملے جی، لیکن ان کے اوپر کھڑا زبر بھی آتا ہے، کھڑا دیر بھی الٹا پیش بھی، اس حوالے سے یہ کھڑی حرکات کے حوالے سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نون، یہ بھی نون، واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واولین، یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یالین، ٹھیک ہے؟ تو واولین اور یالین پلس واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واولین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یالین ہوگا۔ آج ہم اسپیشلی جو سبق سیکھنے جا رہے ہیں اس سبق کو ہم کہتے ہیں نون ساکن وا۔ وا کا انگلش زبان کا لفظ ہے، سمجھ لے کہ نون ساکن، نون ساکن، ساکن اینڈ تنوین، تنوین، ان کو ہم سیکھیں گے کہ کب نون ساکن کے اوپر ہم غنہ کریں گے اور کب غنہ نہیں کریں گے، اور واو کا معنی ہوتا ہے اور تنوین جب لفظ کے آخر میں یہ آ جائے، اس لحاظ سے اس کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ اظہار، اب یہ دیکھیے سب سے پہلے ہم اب نون کے اندر 2 چیزیں کر لیتے ہیں اظہار کی۔ نون ساکن کے اندر یہ لفظ پڑھا جائے گا من آجالین، من آجالین، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اظہار کے کتنے حروف ہیں؟ حمزہ، ہا، 6 حروف ہیں، ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں اور حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ جب یہ نون ساکن کے بعد یہ حروف آ جائیں تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کو من آجالین، نون چھپ نہیں رہا۔ اسی طرح یہ تنوین کے بعد بھی آ جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا، یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا؟ تنوین، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ہم قاعدے، اگر یہی 6 حروف میں سے تنوین کے بعد اگر یہ آ جاتا ہے، یہ خیرن تجدو نہیں، سوری، بلکہ یہ ہے، یہ تو اخفا کا ہو گیا نا، خیرن تجدو، من آجالی، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اظہار ہوگا۔ اسی طرح بالا تن، کیا لفظ ہے؟ وہ میں آپ کو اخفا کا قانون سمجھانے لگ گیا۔ بالا تن آمین، بالا تن آمین،
یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد بھی حمزہ آیا اور تنوین کے بعد بھی حمزہ آیا۔ اہل عرب فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے نا، یا اس حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، تو یہ اس طرح کے حمزہ کے معنی دیتا ہے اور اسی طرح حمزہ کی طرح کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ نون ساکن کے بعد حمزہ آیا تو یہ اظہار ہوا، اسی طرح تنوین کے بعد حمزہ آیا تو تنوین کا اظہار، ادھر نون ساکن کا اظہار۔ اب رہے گا یہی نون ساکن، اس کے اندر سارے قوانین آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ نون ساکن آئے گا، اب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں اکفا۔ کیا؟ فمن تبع، کیا لفظ آیا؟ اکفا کے حروف کتنے ہیں؟ 15۔ کتنے؟ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف اور کاف بری۔ اس کے 15 حروف ہیں، اس کے 6 حروف ہیں۔ اب میں آپ کو اکفا سکھاؤں، یہی نون ساکن ہے، یہ نون ساکن کے بعد دیکھیے تار ہے، تا اکفا میں سے پہلے، جب نون ساکن کے بعد یہ حرف اکفا میں سے، اکفا کا معنی چھپانا، اپنی آواز کو، اس میں اظہار تو اپنی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر یہ 6 حرف آ جائیں یا تنوین کے بعد یہ 6 حرف آ جائیں، اکفا کے اندر ہے اگر نون ساکن کے بعد یہ 15 حرف آ جائیں تو تب بھی آواز کو چھپانا ہے۔ اگر تنوین کے بعد آ جائیں، کس کے بعد آ جائیں؟ یہ خیر تجدوہ، تجدوہ، یہ دیکھیں جیسے نون ساکن کے بعد تا آیا، اسی طرح تنوین کے بعد تا آیا، تو یہ اکفا کا قاعدہ ہو گیا۔ میری طرف پوری توجہ چاہیے مجھے، توجہ۔ نون ساکن کے بعد تا آیا تو یہ تنوین کے بعد یہ تا آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اکفا کا قاعدہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اسی طرح یہ 15 حروف اگر نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو غنہ ہوگا، تنوین کے بعد اگر یہ 15 حروف آتے ہیں تو غنہ ہوگا۔ غنہ کا معنی یعنی اکفا کا مطلب ہے کہ نون یہ اکفا اور اظہار، اکفا اور اظہار اور ادغام، یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت ہوتی ہے کہ اس میں ہلکی سی آواز آپ کی نوز میں جاتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ تھا اکفا، یہ کیا تھا؟ اکفا کا قاعدہ تھا یہ۔ اب آگے آپ کا بالکل خاموشی مجھے چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ خاموشی ہوگی نا اتنا زیادہ آپ کو سبق سمجھ آئے گا۔ جتنی زیادہ خاموشی آپ کی جو ہے نا، یہ آپ کے لیکچر کے دوران خاموشی جتنی ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ خاموشی ہوگی، آوازیں اندر سے آ رہی ہیں مجھے۔ یرمالون، لون، یا را میم لام واو نون، یرمالون، آواز آ رہی ہے اندر، پھر ہلکی ہلکی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اگر آواز آئے گی تو میں آپ کا مطلب کسی قسم کا کام بھی نہیں چلنے دوں گا، ٹھیک ہے۔ آواز نہیں آنی چاہیے، بالکل سانس بند کر کے ہر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا را میم لام، ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں اندر سے، یا را میم لام واو اور نون۔ جی یہ اگر حروف آ جاتے ہیں اس کے بعد نون ساکن کے اور تنوین کے، ٹوٹل حروف ہیں 29 حروف تہجین کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف انگلش میں کہتے ہیں الفابیٹس، ان کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حروف مفردات ٹوٹل ہیں 29۔ اتنے آواز ابھی بھی آ رہی ہے، تو اگر یہ 29 حروف میں سے 6 یہ حروف ہو گئے اور 6 یہ ہو گئے، جلدی ذرا اپنے کاموں کو، ادر کاموں کو جلدی نمٹا کر جلدی میری طرف آ جائے، تاکہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ بالکل نہ ہو۔ آواز اگر آئی تو پھر آپ کا کام جو ہے نا جی
یہ یا را میم لام واو نون جی، تو یہ نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تب بھی غنہ، میم آ جائے تب بھی غنہ، واو آ جائے تب بھی غنہ، اور نون آ جائے تب بھی غنہ جی۔ تو یہ والے اگر 4 حروف آ جاتے ہیں، 6 یہ حروف اور 2 یہ را اور لام، 1 اور 2 اور 6 وہ 8 حروف حروف تہجی میں سے آواز آ رہی ہے کافی کثرت کے ساتھ جی۔ تو یہ والا ادغام یرملون اس کو کہتے ہیں۔ تو را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی جو 4 حروف ہیں اس کے اندر یا، میم، واو اور نون، اس کا لفظ بنتا ہے یؤمنو۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ تو ادغام میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے 8 حروف نکال دیں تو کتنے باقی بچ جاتے؟ 21 حروف۔ ان 21 حروف تہجی یا حروف مفردات ہیں نا، ان میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ باقی ساروں میں غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غنہ، ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہوتے ہیں کچھ کانسوننٹ ہوتے ہیں اور کچھ واولز ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے لحاظ سے 8 حروف ایسے ہیں جن میں غنہ نہیں ہوتا، اور 21 حروف ایسے ہیں جن میں غنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ نون ساکن کے بعد اگر آتا ہے ادغام تو اس کا لکھنے کا بالکل آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر آواز آئی تو پھر آواز مجھے تنگ کرتی ہے پڑھائی کے دوران، لیکچر کے دوران۔ آواز آپ کی بالکل منہ کے اوپر، بالکل آپ اپنے فنگر رکھیں، بالکل آواز بند، ایک سوئی کے پھینکنے کی بھی آواز آنی چاہیے جی۔ یہ والی چیزیں آپ کو سمجھا دی۔ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد کیسے اظہار ہوتا ہے، اسی طرح اخفا کے بعد کیسے یہ ہوتا ہے۔ اس کے 6 حروف ہیں، اس کے 15 حروف ہیں، اس کے بھی 6 ہیں۔ اور یہ اب میں آپ کو ادغام کے تھوڑے سے حروف لکھ کے دکھانے لگا ہوں۔ نون ساکن کا یہ لفظ آیا من یقول، کیا آیا؟ قولو۔ نون ساکن کے بعد یا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ تنوین آنے لگی ہے، یہ نون ساکن ہے اور یہ تنوین ہے۔ اس میں پڑھا جائے گا کتابًا یلقاہ، کی یہ تنوین کے بعد بھی آ گیا، آگے سمجھ؟ تنوین کے بعد یا آیا، نون ساکن کے بعد بھی یا، اور تنوین کے بعد بھی تو 6 حروف میں نے آپ کو بتایا ہوں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ آگے سمجھ؟ یہ 6 حروف آ جائیں، را اور لام میں غنہ نہیں کرنا، 8 حروف ٹوٹل آپ کو بتا دی را اور لام میں۔ اب آگے اقلاب، کیا آ گیا؟ اسی نون ساکن اور تنوین کا اب آ گیا اقلاب، کیا آ گیا؟ اقلاب کا معنی ہے بدل کر پڑھنا۔ کیا کرنا؟ اب اس کا ایک ہی حرف ہے، یہی نون ساکن کے بعد آتا ہے، یہی با کے بعد آتا ہے اقلاب کے۔ اس کے 6 حروف ہیں ادغام کے، 6 اظہار کے، 15 اخفا کے، 6 ادغام کے، 1 اقلاب کا۔ یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد اگر اقلاب کا لفظ آئے تو یہ لفظ پڑ جائے گا مین۔ یہ لفظ ویسے پڑھا ہوا ہے من بعدی، کیا لفظ پڑھا ہوا ہے؟ من بعدی لفظ ہے، لیکن جیسے ہی ہم با کو دیکھیں گے نون ساکن کے بعد تو پھر اقلاب کا قاعدہ لگ جائے گا۔ تو اب ہم اس با کی وجہ سے اس نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے تو لفظ بن جائے گا میم بعدی۔ کیا بن جائے گا؟ میم بعدی۔ یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ میم بعدی۔ اسی طرح اب میں تنوین لکھنے لگا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہ تنوین ہے، اس میں ہے یا کا لفظ لے لیتے ہیں، اس کا لفظ لے لیتے ہیں
اقلاب کے اندر بھی اسی طرح جیسے یہ دیکھ لیں قولن، قولن ہے، یہ لن ہے، تنوین آ گئی، تنوین کے بعد یہ دیکھ لیں جیسے اس میں ادغام کے اندر شروع میں یا آیا تھا تو اس کی وجہ سے من یقول کتابا یلقاہ، اسی طرح ادغام کے اندر نون ساکن کے بعد با ہے تو من بعدی، اسی طرح تنوین کے بعد با ہے تو قولم بلیغن۔ یہ تھے 4 قاعدے جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو عملی طور پر پریکٹیکل کر کے آپ کس کو بھی سکھایا جائے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے چینل کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام